میں خدا کی خوبصورتی اور عظمت دیکھنا چاہتی ہوں۔ نبی موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک جواب دیا۔ یہ جواب کوہ سینا پر ہے۔ صبر کرو رابعہ، جب تم تیار ہو جاؤ گی جواب تمہارے پاس آ جائے گا، کوہ سینان تمہیں بلائے گا۔ رابعہ، اللہ کے نام سے اپنے دل کو کھولو رابعہ، تم اپنے مقصد تک پہنچ جاؤ گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم حوا کو پہلے جوڑے کی شکل میں پیدا فرمایا اور مرد عورت کو برابری کا درجہ عطا کیا، لیکن ابتدا سے ہی انسانوں نے عورتوں کا استحصال کیا اور انہیں ہر معاملے میں کمتر جانا۔ اسلام سے قبل عورتوں کی حالت کمتر تھی اور ان کے ساتھ بہت ہی برا سلوک ہوا کرتا تھا۔ زندگی میں ان کی قدر و منزلت بس گھر کے اعمال و اسباب سے زیادہ نہیں تھی۔ قدیم یونان میں سقراط کا کہنا تھا کہ اگر عورت کو ایک بار مرد کے برابر تسلیم کر لیا گیا تو وہ کبھی مرد کے سر سے نہیں اترے گی۔ ارسطو کا کہنا تھا کہ جب قدرت کسی مرد کو بنانے میں ناکام ہوتی ہے تو اسے عورت بنا دیتی ہے۔ قدیم ہندوستان میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ شوہر کے مرنے کے بعد بیوہ عورتوں کو ستی ہونا پڑتا تھا، یعنی شوہر کی چتا کے ساتھ اسے زندہ جلا دیا جاتا۔ ہندو تہذیب میں ایک عورت کو کئی بھائیوں کی بیوی بنایا جا سکتا، جس کی مثال داروپیتی اور 5 پانڈو ہے جسے وہ جوئے میں ہار گئے تھے۔ اسی تہذیب میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ عورت کے اندر ایک خبیث اور گندی روح ہوتی ہے۔ قدیم چین کا کہنا تھا کہ عورت کی بات تو سن لینی چاہیے لیکن ان کے کسی مشورے پر ہرگز عمل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عورت کی نیکی میں بھی برائی موجود ہوتی ہے۔ روم اور یورپی ممالک میں نہ ہی عورتوں کو وراثت میں کوئی حق تھا، نہ ہی ان کی گواہی قبول کی جاتی تھی۔ عورتوں کا مقصد صرف مرد کی خدمت کرنا تھا۔ بے شمار یورپی ممالک میں عورتوں کے ساتھ جنسی استحصال کیا جاتا اور پھر ان پر ڈائن یا چڑیل کا الزام لگا کر انہیں زندہ جلا دیا جاتا، اور یہ کام حکومت کی نگرانی میں ہوتا تھا۔ جزیرہ عرب میں بھی اسلام کی آمد سے قبل عورتوں کی حالت بدتر تھی۔ عرب عورتوں کو مال و اسباب کی طرح استعمال کیا کرتے۔ کسی کا جی چاہا تو اسے گھر میں رکھ لیا، کسی کا جی چاہا تو اسے الگ کر دیا۔ ایک مرد جتنی چاہے اتنی شادی کر سکتا تھا۔ عرب اپنی رسومات اور بتوں کی پوجا کے دوران کھلے عام عورتوں کے ساتھ بدفعلیاں کیا کرتے۔ ایک قبیلہ دوسرے پر حملہ کرتا تو ان کی عورتوں کو اٹھا کر لے جاتا، وہ انہیں لونڈیاں بنا کر اپنے گھروں میں رکھ لیتے اور جب چاہتے انہیں فروخت کر دیتے۔ بیٹی پیدا ہونے پر اسے زندہ دفن کر دیا کرتے۔ عورتوں پر ظلم اور زیادتی کی ہر حد کی انتہا تھی۔ دور جاہلیت میں عورتوں پر ظلم کے متعلق تاریخی کتابوں میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ روح کانپ اٹھتی ہے۔ کئی ایسے واقعات موجود ہیں کہ جب کوئی بدھو شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنے کا واقعہ سناتا تو آپ رو پڑتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ لیکن عورتوں کے اس بد سلوکی اور حق تلفی و ظلم کے مقابلے میں اسلام نے ان تمام باطل نظریات، خیالات، رسم و رواج کو رد کر دیا جو صدیوں سے مردوں نے پھیلا رکھے تھے۔ اسلام دنیا کا پہلا مذہب یا دین ہے جس نے عورتوں کو آزادی اور حقوق دیے۔ اسلام نے صرف عورتوں کی عزت و عظمت اور حقوق کے دعوے ہی نہیں کیے بلکہ علم، سیاست، تہذیب اور زندگی کے ہر شعبے میں خواتین کو مردوں کے برابر لا کھڑا کیا ہے۔ عورتوں کو وراثت میں حصہ ملا، خلا کا حق ملا، عورتوں کو کاروبار پر اختیار کا حق ملا، عدالت میں عورتوں کی گواہی کو تسلیم کروایا گیا اور انہیں بحیثیت انسان کا درجہ ملا۔ مردوں میں جہاں صحابہ کرام، تابعین، تابع تابعین، ائمہ، محدثین، مفسرین، اولیاء اللہ پیدا ہوئے، وہیں ایسے مسلمان خواتین پیدا ہوئیں جنہوں نے اپنے علم، حکمت، تقوی، پرہیزگاری اور کارناموں سے تاریخ کو بدل دیا اور خود تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔
حضرت عائشہ صدیقہ، اسماء بنت ابی بکر، شفا بنت عبداللہ جیسی خواتین ابھر کر سامنے آئی۔ تاریخ کی انہی مشہور اور معروف ترین خواتین میں ایک نام حضرت رابعہ بصری کا ہے۔ یہ 95 ہجری کی بات تھی جب مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے۔ بصرہ کے ایک چھوٹے سے علاقے میں شیخ اسماعیل کے گھر ایک رات بیٹی کی ولادت ہوئی۔ چونکہ ان کی 3 بیٹیاں پہلے بھی تھیں، اس لیے انہوں نے اس بچی کا نام رابعہ یعنی چوتھی رکھا۔ شیخ اسماعیل ایک نیک سیرت اور مفلس شخص تھے۔ گھر میں تنگ دستی کا عالم تھا، غربت کا یہ عالم تھا کہ گھر میں چراغ جلانے تک کے لیے تیل موجود نہ تھا۔ گھر کی حالت دیکھ کر ان کی زوجہ نے کہا کہ پڑوسیوں سے تھوڑا سا تیل ہی مانگ لیں تاکہ کم از کم آج کی رات گھر میں روشنی ہو۔ اسماعیل آدھی رات کو ہمسائے کے گھر تک پہنچے، لیکن انہوں نے زندگی میں اللہ کے سوا کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے کا عہد کر رکھا تھا، لہٰذا تیل مانگنے کے بغیر ہی وہ سیدھے گھر واپس آ گئے اور پریشانی کے عالم میں سو گئے۔ خواب میں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور پاک نے ارشاد پاک فرمایا، اے اسماعیل، دل گرفتار نہ ہو اور غم نہ کر، تیری یہ بچی جو آج رات پیدا ہوئی، اس کے روحانی فیض سے دنیا کو فائدہ پہنچے گا اور میری امت کے ہزاروں لوگ اس کی دعا شفاعت سے بچائے جائیں گے۔ رابعہ بصری نے غربت کے ماحول میں پرورش پائی، لیکن کچھ ہی عرصے میں آپ کی بابرکت ذات سے گھریلو حالات بہتر ہو گئے۔ لیکن جب آپ 5 برس کی ہوئی تو والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ والدین کی وفات پر سب بہنیں بے یار و مددگار رہ گئی، لہٰذا آگے کی پرورش اور کفالت قریبی رشتہ داروں نے کی۔ رابعہ بصری بچپن سے ہی نہایت ہی باصبر اور قناعت گزار تھی اور عام بچوں کی طرح چیزوں کی فرمائش نہ کرتی، جو مل جاتا کھا لیتی ورنہ فاقہ کر لیتی۔ روایت ہے کہ رابعہ بصری نے کم عمری میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا تھا اور احادیث رسول پر بھی انہیں عبور حاصل تھا۔ غالباً 105 ہجری میں بصرہ میں ایک خوفناک قحط آیا۔ پورے شہر میں کھانے پینے کی چیزوں کی قلت ہو گئی۔ چاروں بہنوں پر 3 دن فاقہ تھا۔ بھوک سے تنگ آ کر چاروں بہنیں گھر سے نکل گئی اور شہر چھوڑ کر کسی ایسے مقام کی طرف ہجرت کرنے لگی جہاں کھانے کو کچھ مل سکے۔ لیکن راستے میں ظالم لٹیروں نے حملہ کر دیا اور حضرت رابعہ بصری کو زبردستی پکڑ لیا۔ انہوں نے آپ کو بصرہ کے ایک دولت مند تاجر کو صرف 6 دینار میں فروخت کر دیا۔ لہٰذا اس تاجر نے حضرت رابعہ کو اپنے گھر کے تمام کاج کے لیے رکھ لیا اور اس طرح اس معصوم بچی پر کم عمری میں قیامت ٹوٹ پڑی۔ آپ سارا دن کام کاج کرتی اور رات کو تھکن سے چور ہو جاتی، مگر اف تک نہ کرتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی۔ جیسے جیسے آپ کی عمر میں اضافہ ہو رہا تھا، آپ کی عبادت میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ گھر کے کام کاج کرنے کے بعد آپ رات بھر عبادت میں مصروف رہتی۔ ایک دن سخت محنت کی وجہ سے آپ کمزور ہو گئی۔ جب آپ کے مالک کی نظر رابعہ کے تھکے ہوئے چہرے کی طرف پڑی تو اس نے پوچھا، کیا تم بیمار ہو؟